یقیناً جو چیز دیکھنے کی ہے وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری، اور اس کی وجہ سے بھی اللہ جانے کہ کس کا تقویٰ اللہ کے نزدیک مقبول. بر نماز و روزہ و برسود و ساز خودمان، یا بے پرواز ہرگز بر نیاز خود منام. یہاں ایک بات بتا دوں کہ ایک گنہگار بد کردار اور ایک نمازی ظاہری پرہیزگار، کچھ خبر نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ کے اندر کون مقبول اور کون خدا کی بارگاہ میں مردود، کچھ پتہ نہیں. ایک نمازی پرہیزگار دیندار تقویٰ شعار تمام برائیوں سے ظاہری طور پر بچنے والا، لیکن اگر ریا کے مرض میں، دکھانے کے مرض میں گرفتار ہے اور تکبر کی بیماری کے اندر وہ مبتلا ہو گیا ہے، یقیناً وہ فاسق اور فاجر کہ جو اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اللہ کے سامنے شرمندگی کے آنسو بہا رہا ہے، وہ اس سے بدل جا رہتا. درود پڑھو بلند آواز سے اللہم صل علی انقلاب اور بڑا زبردست انقلاب جو جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر، وہ یہ ہے کہ سب انسانوں کو ایک پلیٹ فارم کے اوپر جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لائے. گورے اور کالے کے فرق کو مٹایا، حسب اور نسب کے فرق کو مٹایا، مال اور دولت کے فرق کو مٹایا، اور سب انسانوں کو ایک جگہ پر لا کر جمع کر دیا. اب عورتوں کے اوپر جو احسان نے ہمارا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، حقیقت تو یہ ہے کہ میری بہنوں اور بیٹیوں، اگر تم اپنی جانیں قربان کر دو تو اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی جو احسان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہاری جنس کے اوپر کیا. صرف مسلمان عورتوں ہی پر نہیں کہ ان کو اسلام کی نعمت ملی، بلکہ تمام دنیا کی عورتوں کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان. میں نے تو چین میں ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ یعنی عورتوں کی جماعت کی حفاظت کرنے والا میرا آقا اور میرا محبوب ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں نے یورپ کے اندر ایک مرتبہ اسٹیٹس آف موومنٹ پر تقریر کرتے ہوئے بتایا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا اور میرے مولا ہے حقیقت جن نے تمام دنیا کی عورتوں کی عزت کو بلند فرمایا اور ان کے مرتبے کو دنیا کے اندر اونچا کیا. آؤ میں تمہیں دکھاتا ہوں، ذرا اندازہ لگاتی جاؤ کہ عورت کی قانون میں قرار دی کہ ایک لڑکی باپ کی ملک میں رہے، بیوی شوہر کی ملک میں رہے، ماں بیٹوں کی ملک میں رہے. آؤ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں قرآن کریم میں صاف لفظوں میں بتایا گیا ایک ایک درجے کو. میں اس وقت کوٹیشن آیتوں کا نہیں کرتا تاکہ وقت زیادہ صرف نہ ہو، خلاصہ بتاتا ہوں آپ. اور دیکھیے کہ 3 درجے ہوتے ہیں عورت کے. پہلا درجہ وہ ہے کہ وہ بیٹی ہے. آپ نے ابھی دیکھا کہ بیٹی کے ہونے پر لوگ افسوس کرتے ہیں. میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حدیث کے صحیح الفاظ ہے کہ جس کے گھر میں 4 بیٹیاں ہوئی، 4 بیٹیاں، 1 نہیں 2 نہیں 3 4 فرماتے، 4 بیٹیاں ہوئی اور اس نے ان چاروں کو دیندار بنایا، دین کا سبق سکھایا اور دیندار شوہروں سے ان کی شادی کر دی. یہ کام اس کا اتنا بڑا کام ہے کہ وہ جنت کے 4 کونے کا مالک ہو گیا. جنت کے 4 کونے کا مالک ہو گیا اگر 4 بیٹیاں ہوئی. اتنا بڑا کام. جبکہ لوگ لڑکی سے پناہ مانگا کرتے تھے. قرآن کریم میں صاف لفظوں میں کہا جاتا ہے کہ اے ظالم مردوں جو لڑکیوں کو زندہ زمین میں دفن کرتے ہو اور قتل کرتے ہو، لڑکیوں کو مارتے ہو، ان کو دفن کرتے ہو، سن لو کہ قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب وہ معصوم بچیاں اپنے باپ کی گردن پکڑیں گی اور یوں کہیں گی کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. قرآن کریم کی آیت پارہ حمید کے اندر بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس جرم میں اس کو مارا گیا. وہ فریاد کرے گی اللہ کی بارگاہ، میرے آقا میرے مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لڑکی کے مرتبے کو بڑھاتے ہیں، لڑکی کے مرتبے کو اونچا کرتے ہیں. ایک طرف اس کی پیدائش پر خوشخبری سناتے ہیں کہ جس کے گھر میں لڑکی پیدا ہوئی جنت کے کونے کا مالک ہو گیا. 2 لڑکیاں پیدا ہوئی گویا 2 کونے کا مالک ہو گیا. 3 لڑکیاں پیدا ہوئی گویا 3 کونے کا مالک ہو گیا. 4 لڑکیاں پیدا ہوئی اور اس نے ان کو اچھی تربیت دے کر سچا مسلمان بنایا، دیندار شوہروں سے شادی کرتی ہوئے جنت کے 4 کونے کا مالک ہو گیا. اور چلو خود حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالی جل شانہ بیٹی عطا فرماتا، نامی رکھا جاتا ہے حضرت فاطمہ.
اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سیدۃ نساء اہل الجنہ، جنت کی بیویوں کی سردار کون ہے؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ اور ان مردوں کو جو بیٹوں کے پیدا ہونے پر خوش ہوتے ہیں اور بیٹیوں کے پیدا ہونے پر رنج کیا کرتے ہیں، ان کو ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ یہاں تک بیٹی کا دل دکھانا پسند نہیں کرتے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ وہ بیوی بھی بن جاتی ہے حضرت علی کی، بیٹا بھی ان کے پیدا ہو جاتا کہ پہلو حضرت کے امام حسن بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری گود میں حضرت قاسم خود حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جبریل امین آتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ان دونوں میں سے ایک کو اختیار فرما لیجیے، ایک کو اللہ بلاتا۔ حضور نے فرمایا میرے قاسم کو لے جاؤ، اس کے جانے سے میرا دل دکھے گا، لیکن حسن کے جانے سے میری بیٹی فاطمہ کا دل دکھے گا۔ فاطمہ کی دلداری، بیٹی کی دلداری، یہ محبوب ہے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ بخاری کی حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے گھر کے اندر کوئی گاتو، کوئی مٹھائی، کچھ کھلونے، کوئی چیز لاؤ بچوں کو دینے کے لیے، حضور فرماتے ہیں کہ پہلے بیٹی کو دینا، پہلے بیٹیوں کو دینا، اس کے بعد بیٹوں کو دینا، اس واسطے کہ بیٹیاں اپنے ماں باپ سے زیادہ محبت کرتی ہیں بنسبت بیٹوں کے۔ یہ نوجوان لڑکے خفا ہو جائیں گے سنیں گے اس حدیث کو، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سید اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سائیکالوجی کو بیان فرمایا ہے، نفسیات کو بیان فرمایا ہے کہ عورت بچپن سے محبت کرنے کے لیے بنی ہے۔ بیٹی ہوتی ہے تو ماں باپ سے محبت کرتی ہے، بیوی بنتی ہے تو شوہر سے محبت کرتی ہے، ماں بنتی ہے تو اولاد سے محبت کرتی ہے، وہ محبت کرنے ہی کے لیے بنی ہے، اس کی مینٹلٹی، اس کی ذہنیت کی محبت کے واسطے بنی۔ اسی لیے سرکار نے بیٹی کے مرتبے کو اتنا بلند فرمایا اور بیٹی ہونے کی حیثیت میں بھی اس کا حصہ مقرر کر دیا گیا کہ باپ کی ملک میں اگر باپ مر جائے تو اس کا حصہ بھی ہے جیسے بیٹے کا حصہ، یہ نہیں کہ بیٹی محروم کر دی جائے۔ مالک بنایا لڑکی کو، لڑکی کو بھی مالک بنایا، بیوی کو بھی مالک بنایا، ماں کو بھی مالک بنایا، ہر ایک کا حصہ مقرر فرمایا۔ یہاں سے چلتے جاؤ، فائنینشیل پیدا پہلے ایڈوانٹیج جو ان کو دی، مالی حیثیت سے جو درجہ ان کو دیا وہ یہ کہ وہ اپنی چیز کی خود مالک بن جائیں۔ بیٹی کی حیثیت سے اس کے مرتبے کو اتنا اونچا کیا، اتنا بلند کیا کہ دنیا کے کسی قانون کے اندر، عالم کی کسی تحریک کے اندر لڑکی کا مرتبہ اتنا اونچا نہیں ہے جتنا اونچا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مرتبے کو فرمایا۔ اب بیوی بنتی تو میں جیسا ابھی مختصر سی 2-4 تقریروں میں جو نکاح کے موقع پر میں نے کی کہ دولہا صاحب بڑے خوش ہیں کہ آج میری شادی ہو رہی ہے، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ کتنی بڑی ذمہ داری میرے سر پر پڑ رہی ہے۔ بیوی کی حیثیت کو آج مردوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہمارے گھر کے لیے خدمتگار چاہیے۔ میرے پاس ایک صاحب تشریف لائے، بہت زمانے کا ذکر ہے، مجھ سے کہنے لگے مولانا میں شادی کرنا چاہتا ہوں، کوئی بیوی نہیں ملتی، آپ کہیں میرے لیے شادی کا انتظام کر دیجئے۔ میں نے کہا یہاں ایک شادی ہو چکی، 2-3 بچے موجود ہیں، اب کیا کرو گے شادی کر کے؟ کہنے لگے نہیں مولانا کوئی روٹی پکانے والی نہیں، دن بھر مزدوری کر کے کام کر کے آتا ہوں تو گھر کے اندر آؤں تو کم سے کم روٹی پکی بھی تو مل جائے، کوئی گھر میں جھاڑو دینے والی بھی نہیں، کوئی میرے کپڑوں کو دھونے والی نہیں۔ تو میں نے کہا پھر آپ کیوں خواہ بیوی کی فکر کرتے ہیں؟ یوں کہیے کہ آپ کو ایک پکانے والی چاہیے، آپ کو ایک دھونے والی چاہیے، آپ کو ایک جھاڑو دینے والی چاہیے۔ بیوی کا یہ کام نہیں کہ وہ آپ کا کھانا پکائے، بیوی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے برتن دھوئے، بیوی کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ آپ کے گھر آپ کے کپڑے دھوئے، بیوی کا یہ کام نہیں کہ وہ آپ کے گھر کے اندر جھاڑو دے۔ بیوی بننے کے لیے آتی ہے، بیوی خادمہ بننے کے لیے نہیں آتی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیوی کے مرتبے کو شوہر کے مرتبے کی برابر رکھا ہے کام کی تقسیم کے اعتبار سے۔ دوسری بات، کام کی تقسیم کے اعتبار سے دوسری بات، لیکن بیوی خادمہ اور نوکرنی بن کر نہیں آتی، بیوی باندھی بن کر نہیں آتی، بیوی برابر کی حیثیت میں آتی ہے۔ اگر کھانا پکانا مرد عورت کا کام ہے تو کھانا پکانا مرد کا بھی کام، اگر کپڑے دھونا عورت کا کام ہوگا تو کپڑے دھونا مرد کا بھی کام، اگر عورت مرد کے کپڑے دھوتی ہے تو مرد کا بھی یہ فرض ہے کہ عورت کے کپڑے دھوئے، اگر عورت مرد کے لیے کھانا پکاتی ہے تو مرد کا یہ فرض ہے کہ وہ عورت کے لیے کھانا پکائے۔ یہ فرائض میں اس کے نہیں، عورت کی ڈیوٹی نہیں ہے، عورت صرف بستر کی خدمت کے لیے آتی ہے اور بس۔ یہاں تک کہ اولاد اگر ہوتی ہے تو اس اولاد کو پالنا، پرورش کرنا، دودھ پلانا،
اپنی اولاد کو دودھ پلاؤ، یہ بھی مرد کا کام ہے کہ وہ اس کے دودھ کا انتظام کرے، عورت کا کام نہیں کہ وہ دودھ پلائے۔ اگر وہ دودھ پلا رہی ہے اپنی اولاد کو تو مرد کے اوپر احسان کر رہی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، اور عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے اوپر اسی طرح سے، جس طرح سے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمہ ہیں۔ آج تم نے اپنی بیویوں کو اپنی خادم اور اپنی غلام سمجھ دیا ہے کہ ظالم میں ناراض ہوئے کہ ناز تیز کیوں ہو گیا، جھاڑو کیوں نہیں دی اور اس کو طلاق دے دی، تو یہ ظلم اور انتہائی ظلم ہے کہ جس کے لیے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں بھی اس ظلم کو معاف نہیں کروں گا تاکہ کہ وہ مظلوم عورت معاف نہ کر دے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، ان عورتوں کے حقوق بھی مردوں کے ذمے اسی طرح سے کہ جس طرح سے مردوں کے حقوق عورتوں کے ذمے۔ اب حقوق کی تفصیل کیا ہے، وقت نہیں ہے کہ جو میں اس وقت اس تفصیل میں جاؤں اور ایک ایک آئٹم آپ کو سمجھاؤں، لیکن اتنا بتا دوں تاکہ ذہن میں ایک چیز اچھے طور پر آ جائے۔ ہر سلطنت، ہر حکومت، ہر بادشاہ کے اندر ایک پرائم منسٹر ہوا کرتا ہے کہ جو تمام انتظامات کو ملک کے ذمہ ہوتا، اور ایک انٹیریئر منسٹر ہوتا ہے، داخلی وزیر کہ جو داخلی معاملات کو طے کرتا، اندرونی معاملات کو طے کرتا ہے ملک۔ ایک بیرونی معاملات کا طے کرنے والا ہوتا ہے، تمام معاملات کے اوپر سپرویژن رکھتا۔ یہ تقسیم ہے، اگر یہ تقسیم نہ کی جائے تو کسی ملک کا انتظام نہیں چل سکتا۔ ملک کے انتظام کے لیے داخلی امور کے واسطے ایک سیکریٹری ہوگا یا ایک امیر ہوگا یا ایک وزیر ہوگا، اسی طرح سے تمام امور کی نگرانی کے واسطے ایک امیر ہوگا یا ایک وزیر ہوگا۔ جس طرح ملک کی سلطنت ہوتی ہے اسی طرح تمہارے گھر کے اندر بھی ایک سلطنت ہے، اور اس گھر کی سلطنت میں، اس گھر کی راجدھانی میں، اس گھر کی مملکت کے اندر بادشاہت کس کے لیے ہے، قانون کس کا ہے؟ قانون رب العالمین جل جلالہ و عما والو کا۔ بادشاہ کون؟ رب العالمین جل جلالہ و عما والو۔ اس کے احکام کے سمجھانے والے کون؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کہ کس طرح اللہ کے احکام تمہاری گھر کی سلطنت کے اندر جاری کیے جائیں۔ دیکھو جناب رسول علیہ السلام و تسلیمات کو کہ آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، آپ اپنی بہنوں کے ساتھ کس طرح پیش آتے تھے، آپ اپنے عزیزوں کے ساتھ کیا معاملہ رکھتے تھے، آپ اپنی بیویوں کے ساتھ کس طریقے سے تعلقات رکھتے تھے، اولاد کے ساتھ کیا تعلقات رکھتے تھے۔ ان تمام چیزوں میں اللہ کی گورنمنٹ کے جو احکام ہے ان کا نمونہ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ اور اب اس نمونے کو دیکھ کر ان اللہ کے احکام کو گھر کی سلطنت میں جاری کرنے والا وزیر اعظم کون؟ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، قرآن فرماتا ہے کہ مردوں کو عورتوں کے اوپر ایک درجہ حاصل ہے۔ وہ درجہ کیا ہے؟ سپرویژن کا درجہ ہے کہ وہ سپروائز کریں، اور جس طرح پرائم منسٹر تمام سلطنت کے کاموں کو دیکھتا ہے اسی طرح سے مرد بیرونی اور اندرونی تمام معاملات کا نگراں رہے، لیکن اندرون خانہ گھر کے اندر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ المرأة سیدۃ بیتہا، عورت اپنی گھر کی رانی ہے، اپنی گھر کی ملکہ ہے، گھر کے اندرونی معاملات کی وہ ذمہ دار۔ یہ تقسیم کار ہے، یہ اکنامکس اقتصادیات کا پہلا اصول ہے، تقسیم کار، کام کو تقسیم کرنا۔ اگر ملک میں کام کو تقسیم نہ کیا جائے، ہر ایک آدمی سارے کام خود نہیں کر سکتا، کام کی تقسیم ہوا کرتی ہے۔ اسی طرح سے گھر کے اندرونی انتظامی معاملات عورتوں کے سپرد، اور باہر کے جتنے انتظامات ہیں سب مرد کے سپرد، اور ایک دوسرے کو مشورہ دینے والا کہ امرهم شورى بینہم، ان کا کام آپس کے مشورے سے چلتا ہے کہ مرد عورت سے مشورہ کرتی ہے، عورت مرد سے مشورہ کرتا ہے، دونوں ظاہری طور پر دو جسم قرار پاتے ہیں لیکن حقیقی طور پر ایک جان قرار پاتے ہیں مرد عورت، کہ دونوں مل جل کر کام کریں۔ یہ ہے اسلامی طریق تہذیب کا جس کو اسلام نے مقرر فرمایا۔ اب تم دیکھو کہ کہاں تو بیوی باندھی سمجھی جاتی تھی، کہاں بیوی کو جگار میں ہارا جاتا تھا، کہاں بیوی کو گھر میں سے نکلنے نہیں دیا جاتا تھا۔ یہاں اسلام ہر قسم کی آزادی اس کو دے رہا ہے، اپنی ملک کی وہ مالک، اپنی عزت کی وہ مالک، اپنے مرتبے کی وہ مالک۔ جس طرح مرد کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی جرم کی بنا پر اس کو طلاق دے دے، اسی طرح سے عورت کو بھی یہ حق حاصل ہے کہ اگر مرد جرم کا مرتکب ہو رہا ہے اور عورت کے حقوق کو صحیح طور پر ادا نہیں کر رہا ہے، قاضی کے پاس جائے، حکم حاصل کرے اور اپنے آپ تفریق حاصل کر لے۔ یہ ہے اسلام کا جسٹ قانون، اسلام کا انصاف کے اوپر مبنی قانون، عدل کا قانون۔ اور اسی قانون کے لیے
ہم آج یہاں تمہارے معیشت کے اندر بھی کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر مسلمانوں کو توفیق دے وہ ایک دل ہو کر ایک جان ہو کر اس کام کے لیے کوشش کریں, اپنے قاضی کا مطالبہ کریں تاکہ وہ ان کے نکاح اور طلاق کے معاملات کو وہ قاضی طے کرے, اسلام کا حکم ہو, اسلام کا قانون ہو, تو یقینی طور سے یہ مصیبت کی جس میں عورتیں ہماری مبتلا ہو رہی ہیں اس مصیبت سے ان کو نجات مل جائے. یہاں تک شریعت اجازت دیتی ہے کہ اگر عورت نکاح کے وقت یہ چاہے کہ مرد سے طلاق کا حق یہ خود حاصل کر لے, تو اگر عورت اس کو طلاق کا حق مرد دے دے تو یقیناً دے سکتا ہے, اور پھر عورت کو حق حاصل ہوگا اسی طرح کہ جیسے مرد طلاق دے دے مرد کی طرف سے وہ خود اپنے نفس کو طلاق دے دے. جہاں تک شریعت کہتا مرد کے معاملے میں یہاں آپ کی رسموں نے 127 روپے مقرر کر دیے کہ زبردستی لڑکی کی گردن پکڑ کے کہا جاتا ہے کہ 127 روپے کو مان لے, اور مرد بھی اسی سے مہر کچھ ہی نہیں, انہوں نے 127 ہے چلو دے دیے, قصہ ختم. جب موج میں آئی طلاق دے دی. عورت کو پورا حق دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی عزت, اپنی عصمت, اپنی آبرو کی جو قیمت بھی مقرر کرنا چاہے وہ مقرر کر سکتی ہے, 1000 ہو, 10,000 ہو, لاکھ ہو, 2 لاکھ ہو. مرد مانے دے سکتا ہے, کرے نہیں دے سکتا ہے نہ کرے. عورت کو پورا حق حاصل. اسلام نے تو ان کو عزت دی مگر نہیں پہلے خود نہیں جانتی, اسلام سے مصیبتیں بھرتی ہیں, تو اس کا ہمارے پاس کیا علاج؟ جانو سیکھو کہ قرآن نے تم کو کیا سکھایا ہے. اسلام نے عورت کے مسئلے کو بلند کیا, بیوی کی حیثیت سے مرد کے برابر لیوی پر اس کو لا کر کھڑا کر دیا. اب ایک اور درجہ آتا ہے جو بیوی کے بعد کا درجہ ہے کہ عورت ماں بنتی ہے. یہاں آؤ اس مقام پر دیکھو کہ عورت کے مسئلے کو کتنا اونچا کیا گیا. تم نے ابھی دیکھا کہ ماں بیٹوں کی ملک قرار پاتی ہے منو جی کے قانون.